اعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمنت باللہ وبآیاتی۔ سورۃ العصر مکی ہے، 3 آیات پر مشتمل یہ مختصر سی صورت ہے، لیکن صرف اس کی 3 آیات کو نہ دیکھیں، یہ سمندر کو کوزے میں بند کیا گیا ہے۔ اس کی اتنی لمبی چوڑی تشریح بندہ کر سکتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر پورا قرآن پاک نازل نہ بھی ہوتا، انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے اور زندگی بسر کرنے کے لیے اس سورہ مبارکہ میں تمام گر اور طریقے موجود ہیں۔ یہ ایک صورت ہی نازل ہو جاتی، انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے کافی تھی۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے قسم اٹھا کر نقصان اور فائدے کو بیان کیا ہے، کامیابی اور ناکامی کو بیان کیا ہے کہ میرے پیغمبر آپ کی وساطت سے یہ بات میں آپ کی امت تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ یہ مال دولت اولاد اس پر فخر کرنا، یہ ساری چیزیں فخر کے لائق نہیں ہیں، یہ گردش ایام سے ختم ہو جائیں گی، کامیابی اس میں نہیں ہے۔ فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ جہاں پر اللہ تعالیٰ قسم اٹھائیں قرآن پاک میں، کہیں بھی قسم اٹھائیں تو مراد وہاں گواہی ہوتی ہے، یہاں پر مراد گواہی ہے۔ فرمایا والعصر، زمانہ گواہ ہے، اس بات پر زمانہ گواہ ہے کہ مال دولت اولاد یہ کامیابی کا معیار نہیں ہے۔ اللہ قسم اٹھا کے کہتے ہیں مجھے زمانہ اس بات پر گواہ ہے، مجھے زمانے کی قسم ہے کہ یہ چیزیں کامیابی کا معیار نہیں ہیں۔ ساری ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان خسارے میں ہے۔ ایک تو قسم اٹھائی، دوسرا حرف تاکید انا کے ساتھ بات کو بیان کیا کہ انسانیت نقصان میں ہے، خسارے میں ہے۔ زمانہ گواہ ہے، گردش ایام اس کے زمانے کے گواہ ہیں کہ لوگ آئے اور چلے گئے، مٹ گیا سارا کچھ، آج اس کے پاس ہے، آج تخت پر ہے، کل تختے پر ہوتا ہے انسان، یہ کامیابی کا معیار نہیں ہے۔ یا اللہ سارے انسان نقصان میں ہے، خسارے میں ہے، تو قسم بھی اٹھاتا ہے، تاکید کے ساتھ بھی بیان کرتا ہے۔ انسانوں میں انبیاء بھی ہیں، انبیاء کے صحابہ بھی ہیں، انبیاء کی امتوں میں بڑی بڑی برگزیدہ نیک ہستیاں گزری ہیں، سارے انسان کیسے نقصان میں ہیں؟ فرمایا استثناء آگے کر دیا حرف الا، استثناء کے ساتھ ان کو مستثنا کر دیا کہ 4 لوگ ان میں سے نکال دو، یہ 4 لوگ نقصان والے نہیں، یہ خسارے والے 4 لوگ نہیں ہیں۔ کون سے بلا؟ پہلا الا الذین آمنوا، جو ایمان لے آیا، جس کا عقیدہ صحیح ہوگا۔ ایمان، عقیدہ، نظریہ شیء واحد، یہ ایک ہی چیز ہے۔ الا الذین آمنوا، جس کا عقیدہ صحیح ہوگا، وعملوا الصالحات، اور عمل صالح بھی کرے گا۔ اب تھوڑی سی تشریح یہاں کر دوں، الا الذین آمنوا، عقیدہ صحیح ہوگا، ایمان صحیح ہوگا، ایمانیات آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ الی آخر، یہ ساری پڑھ لیں۔ کیا یہ ساری ایمانیات جس طرح اللہ بتاتا ہے اس طرح ہے ہمارا ایمان؟ جس طرح اللہ کا قرآن بتاتا ہے اس طرح ہے ہمارا ایمان؟ جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس طرح ہمارا ایمان ہے؟ آمنت باللہ، اللہ پر ایمان، و ملائکتہ و کتبہ، و سب پر ایمان اس طرح ہے جس طرح اللہ نے بتایا ہے۔ اگر ہے تو الحمدللہ، اگر نہیں ہے تو فکر کرنی چاہیے ہمیں۔ سب سے پہلی چیز اللہ نے ایمان بیان کی، وعملوا الصالحات، عمل صالح کو بعد میں بیان کیا۔ ہم لوگ نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، جہاد، صدقات، خیرات، تسبیحات، تلاوتیں، ذکر و اذکار، شب بیداریاں، تہجد گزاریاں، اللہ 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 کرتے رہتے ہیں، لیکن پہلی چیز ایمان، عقیدہ، نظریہ، اس کی طرف نظر ہی نہیں کرتے۔ بھائی سب سے پہلے اللہ نے ایمان کو بیان کیا ہے، عمل صالح کو بعد میں بیان کیا ہے۔ پہلے ایمان، عقیدہ، نظریہ درست کریں، پھر اس کے بعد، کیونکہ یہ بنیاد ہے، خشت اول ہے، بنیاد مضبوط ہوگی، ایرا پالیسی کے مطابق ہوگی، پھر جا کر اس کے اوپر جتنی بڑی عمارت بنائیں گے
تو عمارت بن جائے گی، لیکن اگر بنیاد کمزور ہے تو کسی وقت بھی یہ ساری ریاستیں عبادتیں گر سکتی ہیں۔ اس لیے بنیاد کو، پہلی اینٹ کو ٹھیک رکھنا ہے۔ خشت اول چون عدم مارکج تا سریہ میر ود دیوار کج، اگر پہلی اینٹ ہی ٹیڑھی ہے تو تا سریہ میر ود دیوار کج، سریہ ستارے تک بھی اگر دیوار پہنچا دیں گے تو دیوار کج یہ ٹیڑھی رہے گی، اور یہ نازک اور خطرناک، کسی وقت بھی گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دو، ایک ہی بات سے یہ ساری یہ باتیں ریاستیں گر جائیں گی۔ اس لیے بنیاد کو مضبوط کرنا ہے، عقیدہ ٹھیک کرنا ہے۔ اس کے بعد عمل صالح ہے۔ دیکھیں اب زلزلہ ہوا 8 اکتوبر کا، بیرونی ملک سے کتنی ایڈ آئی، کافروں نے بڑا تعاون کیا، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں مسلمانوں والے کام کافروں نے شروع کر دیے ہیں، اور کافروں والے کام مسلمانوں نے شروع کر دیے ہیں۔ کافر سارے اچھے کام کرتے ہیں، لیکن اچھے کام پر ثواب نہیں ملے گا کافروں کو، کیوں؟ الا الذین آمنوا، کہ ان کا عقیدہ ہی صحیح نہیں ہے۔ سب سے پہلے عمل صالح سے پہلے ایمان اور عقیدہ درست ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد فرمایا وعملوا الصالحات، اور عمل صالح کرے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ عقیدہ میرا ٹھیک ہے چھوڑو ہو کے بیٹھ جائے، اعمال صالحہ چھوڑ دے، وافر مقدار میں عمل صالح پاس ہونے چاہیے۔ عمل صالح کسے کہتے ہیں؟ میری برادری کے طریقے کو عمل صالح کہتے ہیں، میرے قوم کے طریقے کو عمل صالح کہتے ہیں، ہمارے علاقے کے رواج کو عمل صالح کہتے ہیں؟ نہیں، عمل صالح کہتے ہیں جس عمل پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہو، نسلی عمل ہو، مجھ سے لے کر نبی علیہ السلام تک سارا عمل نسلی موجود ہو، نبی علیہ السلام نے کیا ہو یا نبی السلام کے سامنے صحابہ اکرام نے کیا ہو، خیر القرون میں اس کا وجود موجود ہو، یہ عمل صالح ہے، اس پر ثواب مل سکتا ہے۔ اگر کوئی قوم برادری کے طریقے لے کر بیٹھ جائیں اور کہیں گے جی ثواب ملے گا، تو ان باتوں پر ثواب کی امید رکھنا، یہ ہاتھی کے کان میں رہتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہاتھی کے کان سے باہر آئیں، عمل صالح کو بھی سمجھیں کہ اعمال صالحہ کہتے کسے ہیں۔ پہلی چیز ایمان عقیدہ صحیح ہو، دوسرا عمل صالح صحیح ہو، مستند اور نسلی عمل ہو، اور یہ چیزیں لے کر بیٹھ نہیں جانا۔ وتواصوا بالحق، اس کی تاکید بھی کرنی ہے، آگے پھیلانا بھی ہے اس بات کو۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بالحق سے مراد بالتوحید ہے، وتواصوا بالحق اے بالتوحید، یعنی حق توحید کو لے کر پھرے بھی بندہ، ایمان عقیدہ نظریہ صحیح کر کے عمل صالح کر کے بیٹھ نہ جائے، بلکہ اس کی تبلیغ بھی کرے۔ اور حضرت امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بالحق سے مراد جو ہے بالقرآن، یعنی قرآن ہے، اس کو پہلے لے، اس سے ایمان عقیدہ نظریہ درست کرے، اس سے اعمال سیکھے، نبی اسلام کی زندگی سے اعمال سیکھے، پھر اس قرآن کو لے کر اس کی تبلیغ بھی کرے۔ تین چیزیں ہوں گئی، ایمان عقیدہ نظریہ صحیح ہو، عمل صالح ہو، اور پھر ان دونوں چیزوں کی تبلیغ ہو۔ اب جب بندہ تبلیغ کرتا ہے ان چیزوں کی تو پھبتیاں بھی آتی ہیں، فتوے بھی آتے ہیں، گالم گلوچ بھی ہوتی ہے، لوگوں کی طرف سے طعن و تشنیع بھی ہوتی ہے۔ فرمایا وتواصوا بالصبر، پھر صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے، لوگوں کو چھوڑو، لوگ کیا کہتے ہیں، لوگ تو کہا کرتے ہیں جو کچھ بھی ان کے دل میں آتا ہے۔ آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ نقصان خسارے والے، ساری انسانیتیں بچنے والے مستثنا 4 ہیں، ان میں سے آپ نے اپنے آپ کو کوشش کرنا ہے ان 4 میں سے ہو جائیں، کہ ایمان عقیدہ نظریہ اور عمل صالح اور ان کی تبلیغ کرنے والے ہو جائیں، اور ان پر اگر لوگ طعن و تشنیع کریں تو صبر والے ہو جائیں۔ اللہ رب العزت سے امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس پر اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اہل حق سے وابستگی نصیب فرمائے، حق سمجھنے کی ضد، تعصب، عناد، ہٹ درمی چھوڑ کے ایمان سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اعمال صالحہ سمجھنے کی، اور پھر انہیں قبول کرنے کی، پھر ان کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔